الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و سلام لائق عزت و احترام اسٹیج پہ جلوہ فرما معزز اساتذہ کرام، خصوصاً استاد مکرم محمد اللہ سے حضرت علامہ مفتی زمین احمد صادق صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور جملہ اساتذہ کرام، طلبہ کرام، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کے خالق کائنات ہیں آج ہمیں اس پاکیزہ مجلس میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ بس میں فکر و ادب کے تمام اراکین اور اس کے انجام حضرت علامہ رمیز احمد الخیری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس موقع پر اکابرین اہل سنت کا اہتمام کیا اور اس مجلس میں اکابرین کا ذکر کر کے ہم سب کو اپنی راہیں اور اپنی سنتیں متعین کرنے کا ایک موقع عطا فرمایا۔ اساتذہ کرام کی موجودگی میں کچھ کہنا یہ میرے لیے انتہائی مشکل ہے۔ یہ آپ کی شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا، ورنہ ان کی موجودگی میں کوئی بات کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر قائم و دائم فرمائے۔ احباب اوطان، آج کی اس بزم میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے احیاء تصوف میں داتا علی حجویری کا کردار۔ تصوف میں حضور داتا صاحب نے کیا کردار ادا کیا ہے، حضور داتا صاحب کی خدمات، آپ کا تعارف۔ اس سے قبل ہم تصوف کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ تصوف کیا ہے، صوفیزم کیا ہے، اور جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں یا تصوف کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ تصوف صرف تعویذ گری تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، اور ہماری نگاہوں میں بھی وہی ولی کامل ہوتا ہے کہ جو تعویذ دے اور اس کی تعویذ سے مرض دور ہو جائیں، اور اسی طرح جو تصوف کے مخالفین ہیں وہ اس تصوف کو عجمی سازش یا ہندوانہ رسومات کا مجموعہ کہتے ہیں۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تصوف کیا ہے۔ احباب ذکر، تصوف کوئی الگ سے ایک چیز نہیں ہے، یہ اسلام کے مقابل میں کسی تحریک کا نام نہیں ہے، بلکہ تصوف اصل میں اسلام ہی کا نام ہے اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو احسان کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اب یہ محسن یہاں پر کسے کہا گیا ہے اور یہ احسان کون سا مقام ہے؟ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام احسان کی وضاحت فرمائی ہے، اور یہ روحانیت کی منازل میں سے ایک اعلیٰ ترین منزل کا نام ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا مل احسان، آقا احسان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس مقام تک پہنچ جا کہ جب تو عبادت کرے تو اپنے رب کے جلوے دیکھے، اپنے رب کا دیدار کرے، اس کے صفات کو دیکھے، اس کی قدرتوں کا مظاہرہ کرے۔ یہ احسان ہے
اور اگر تو اس مقام تک نہ پہنچ پائے تو پھر احسان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ تو اس بات کو تسلیم کر لے، اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے مرتبہ احسان۔ اب تصوف کیا ہے؟ اسی مقام کے حصول کا نام تصوف ہے کہ اس مقام کو کس طرح حاصل کیا جائے، ہم کس طرح اس مقام تک پہنچ جائیں کہ جب ہم نماز کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں ہمیں بھی وہ کیفیات نصیب ہو جائیں جو کیفیات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نصیب تھی اور آپ کے صحابہ والدین کو نصیب تھی۔ ان طریقہ کار کو اور ان اصول، ان ضوابط کو جاننے کا نام یہ تصوف ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب میں تصوف اور صوفی پر بات کی ہے کہ تصوف کیا ہے اور صوفی کسے کہتے ہیں۔ آپ نے لفظ تصوف کے مختلف مادہ اشتقاق ذکر کیے ہیں کہ یہ لفظ تصوف کس سے بنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ تصوف جو ہے یہ صوف سے مشتق ہے، کیونکہ جو اولیاء کرام تھے جو دنیا سے رغبت نہیں رکھتے تھے اور دنیا سے کنارہ کشی کر کے صرف اللہ رب العزت کو راضی کرتے تھے، وہ لوگ اون کا لباس پہنتے تھے، قیمتی لباس ترک کر کے اون کا لباس پہنتے تھے۔ اس لباس کی وجہ سے اس علم کو تصوف اور ان کو صوفی کہا جانے لگا۔ پھر آپ ایک دوسرا قول ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ لفظ تصوف جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے مشتق ہے، کیونکہ یہ جو اولیاء کرام ہیں یہ ہر میدان میں، چاہے وہ جہاد اکبر ہو یا جہاد اصغر ہو، ہر میدان میں ہمیں صف اول میں نظر آتے ہیں۔ جب بھی دین متین کی تبلیغ کی بات ہو، اس کی ترویج، نشر و اشاعت کی بات ہو یا دین متین کے تحفظ کی بات ہو، صوفیاء کرام ہمیں ہر جگہ پر صف اول میں نظر آتے ہیں۔ اس لیے اس پاک باز گروہ کو صوفی اور اس علم کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا قول آپ ذکر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لفظ تصوف جو ہے وہ صفا سے مشتق ہے، اور صفا ظاہری و باطنی طہارت کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اس لیے اس علم کو تصوف اور ان لوگوں کو صوفیاء کہا جاتا ہے۔ اور پھر چوتھا قول ذکر کر کے پھر داتا صاحب اس پر ایک نتیجہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ تصوف صفہ سے نسبت کی وجہ سے اس کو تصوف کہا جاتا ہے اور ان لوگوں کو صوفیاء کہا جاتا ہے کہ اصحاب صفہ جو تھے وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے ساتھ ایک چبوترے میں وہاں رہ کر علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے ان لوگوں کو بھی صوفیاء کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے یہ علم دین حاصل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں تک لکھنے کے بعد حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی لفظ تصوف اور صوفیاء کے حوالے سے بحث کی گئی، یہ صوفی کی لغوی صورت کو ظاہر کرنے سے قاصر ہے۔ تصوف کو اور اس روحانیت کو اور صوفیاء کے مقام اور مراتب کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو اس کا جو لطیف حصہ ہے اس کو صفا کہتے ہیں، اور جو لطیف حصہ ہے اس کو الفاظ کا جامہ پہنایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ روحانیت ہے، وہ الفاظ میں تعبیر نہیں ہو سکتی۔ یہ احوال کا نام ہے کہ جن احوال کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کی رضا حاصل کرتا ہے، اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ گویا تصوف ایک ایسا علم ہے کہ جس علم میں یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم کس طرح اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں اور خالق کائنات کی رضا ہم حاصل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ احباب اسی وقار حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں صوفیاء کا اصل
جو چہرہ تھا وہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ اپنی کتاب میں بھی فرماتے ہیں کہ اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جہل کو علم کا نام دے رکھا ہے، اور جو شریعت کو ترک کر کے صرف کرامات پہ زور دیتے ہیں اور صرف صوفیاء کا نام استعمال کرتے ہیں، اور اس دور میں بھی علم تصوف اس پر بہت زیادہ گرد آ گئی ہے۔ اگر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور میں تصوف کے حوالے سے یہ کشف المحجوب کتاب تصنیف نہ فرماتے اور صوفیاء کا ذکر فرما کر آنے والوں کے لیے آپ راہ متعین نہ کرتے، تو پھر اس طرح برے صغیر میں اسلام کبھی نہ پھیل سکتا۔ یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا امت مسلمہ پر احسان ہے کہ آپ نے تصوف کے حوالے سے ایسی بنیاد رکھی ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی سلاسل آئے ہیں، چاہے وہ سلسلے چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ یا قادریہ ہو، ان تمام سلاسل کے بزرگ بعد میں آئے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان سے پہلے یہاں لاہور میں تشریف لا کر آپ نے اسلام اور روحانیت کے تصور کو واضح کیا، اور پھر ان سلاسل میں کا جو بھی بزرگ اور پیشوا آیا ہے وہ حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ میں ضرور حاصل ہوا ہے۔ وہ چاہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو کہ جنہوں نے یہاں آ کر سب سے پہلے ان 4 سلاسل میں سب سے پہلے سلسلے چشتیہ برے صغیر میں آتا ہے، جس کا نظام یہ تھا کہ محبت کو عام کیا جائے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے مزار پر انوار پہ آپ چلہ کشی کرتے ہیں، وہاں سے اکتساب فیض کرتے ہیں، اور جب وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں تو وہ جو نور وہاں سے حاصل کیا تھا، جو روحانیت حاصل کی تھی، اس کی طرف آپ اشارہ بھی فرماتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اے لوگوں، مت سمجھو داتا علی حجویری کوئی عام شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو ناقصوں کے لیے پیر کامل ہیں، اور جو کامل ہوتے ہیں ان کے لیے رہنما حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہے۔ اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حضور داتا صاحب کی وجہ سے لاہور سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور آپ سے تو پوچھا گیا کہ لاہور کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بلاد ہند میں لاہور قطب الارشاد کا منصب رکھتا ہے۔ لاہور وہ شہر ہے کہ جس کی برکتوں سے، جس کے فیوض و برکات سے تمام ہندوستان فیض یاب ہوا ہے۔ حضور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اس طرح کے راز عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر بھی، بابا بلے شاہ بھی، یہ جتنے بھی اولیاء آئے ہیں یہ اکتساب فیض کرنے کے لیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاصل ہوتے رہے ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے آج برے صغیر میں ہمیں یہ تصوف کی جس قدر بھی بہار نظر آتی ہے، آج برے صغیر کی خانقاہوں پر جس قدر بھی ہمیں شریعت کا پرچم بلند نظر آتا ہے، یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا فیضان ہے اور آپ کی محنتوں کا ثمر ہے کہ آپ نے آج سے 978 سال پہلے لاہور کی سرزمین پر اس خوبصورت انداز میں اسلام کے پیغام کو عام کیا تھا۔ اگرچہ بڑے بڑے بادشاہوں کے نام مٹ گئے، لیکن داتا گنج بخش علی حجویری کا نام آج بھی چمک رہا ہے۔ اب اسی مقام حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے جو کتاب تصنیف فرمائی ہے کشف المحجوب، اور اس کتاب کے حوالے سے حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو کوئی مرشد کامل نہ مل رہا آج کے اس پرفتن دور میں، وہ حق اور باطل کی پہچان نہ کر سکتا ہو کہ کون سا مرشد یا کون سا آستانہ ایسا ہے جہاں سے شریعت کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جسے کوئی مرشد کامل نہ مل رہا ہو وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، اسے ضرور مرشد کامل مل جائے۔ اور دیگر بزرگوں نے کہا آج کے اس دور میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے مرشد کامل کی معیت نصیب ہو جائے،
وہ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کی کتاب کا مطالعہ کیا۔ وہ کتاب کیا ہے اور اس میں داتا گنج بخش علی اجمیری نے کیا کچھ ذکر کیا ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، لیکن وہ اختصار کے ساتھ چند باتیں ذکر کروں گا۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس کتاب کا نام کشف المحجوب رکھتے ہیں، اور اس میں آپ نے ایک مقدمہ اور 39 ابواب قائم کیے، اور اس مقدمے میں آپ نے 7 فصول ذکر کی ہیں کہ جن فصول میں آپ اس کتاب کو تصنیف کرنے کی وجہ کرنے کی وجہ اور اس کتاب کو جو نام رکھا ہے اس کی وجہ تسمیہ کو بیان کرتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا تصوف کے حوالے سے کہ تصوف کیا ہے، تو آپ نے اس سوال کے جواب میں یہ کتاب لکھی اور اپنے ادوار کو ذکر کیا، اپنے دور کے حالات کو ذکر کیا، جو اس سے قبل میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا کہ اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو صوفی کا لبادہ اوڑھ کر شریعت اسلامی کا مذاق اڑا رہے تھے، تو آپ نے ان کا رد کرنے کے لیے اس کتاب کو تصنیف فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور اس میں بھی حضور داتا گنج بخش کی آپ نے لاہیت دیکھی، فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے شروع میں نے اپنا نام کیوں ذکر کیا، یہ تصنیف میری ہے، یہ تعریف میری ہے، میں نے یہ نام کیوں لکھا؟ کہتے ہیں اس کی 2 وجہ ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ عوام کے لیے اور دوسری خواص کے لیے۔ عوام کے لیے اس وجہ سے میں نے اپنا نام لکھ لیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کی کتابوں پر اپنا نام لکھ کر شائع کر دیتے ہیں، کہیں میری اس کتاب کے ساتھ بھی کوئی ایسا نہ کر دے، اس لیے میں نے شروع میں اپنا نام ذکر کر دیا۔ اور آپ کی صفا کو دیکھیے، حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کی آپ طہارت و پاکیزگی کو دیکھیے، آپ فرماتے ہیں اس سے قبل بھی میری 2 کتابیں ایسی ہیں جنہیں میں نے تصنیف کیا، ان پہ نام نہیں لکھا تھا اور لوگوں نے اپنے اپنے نام سے ان کو شائع کر دیا، لیکن میں ان کا نام ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ ان لوگوں کا کردار تھا کہ انہوں نے اس علم کو چوری کر کے اپنے نام سے شائع کیا، لیکن داتا علی اجمیری کا کردار دیکھیے، آپ پھر بھی ان کا نام ذکر کرنا یا واضح کرنا مناسب نہیں سمجھتے، ان کی پرداداری کر رہے ہیں۔ یہ ہے تصوف کا احیاء جو حضور داتا گنج بخش نے کیا، اور فرماتے ہیں خواص کے لیے اس لیے ذکر کیا کہ خواص جب کتاب کا مطالعہ کریں گے تو نام کو دیکھتے ہوئے انہیں پتہ چل جائے گا یہ کتاب عام نہیں، اس فن کے ایک امام کی طرف سے لکھی گئی کتاب ہے، تاکہ وہ توجہ کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیں اور اس سے استفادہ کریں۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام کشف المحجوب رکھا، اس لیے کہ یہ کتاب بھی حجابات کو اٹھاتی ہے۔ جو حجابات حائل ہو گئے، چاہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت کے راستے میں ہیں یا دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ہیں، عقائد کے حوالے سے ہیں، احکام کے حوالے سے ہیں یا صوفیات کے حوالے سے، جو بہت سارے حجابات حائل ہو گئے ہیں اور اصل چیز واضح نہیں ہو رہی، اس کتاب میں ان اصل چیزوں کو واضح کیا جائے گا، اس لیے اس کا نام کشف المحجوب رکھا ہے۔ اور پھر داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس کتاب میں وہ حجابات اٹھائے ہیں کہ آپ نے اس میں علم کا ذکر بھی کیا ہے، تصوف کا ذکر بھی کیا ہے، صوفیاء کا ذکر کیا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، اہل بیت کا، ان تمام لوگوں کا ذکر بھی کیا۔ پھر اسی طرح عقائد کی بات کی جائے تو حضور داتا گنج بخش نے عقیدہ توحید کو بیان کیا، رسالت کو بیان کیا، دیگر تمام عقائد کے حوالے سے آپ نے اصل حقائق اس کتاب میں پیش کیے ہیں، تاکہ جو اس کتاب کا قاری ہو اس کے لیے کسی قسم کا کوئی حجاب نہ رہے، وہ اپنی نگاہوں سے اس حقیقت کو دیکھ سکے۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی تعلیمات اگر دیکھی جائیں تو کشف المحجوب میں جا بجا آپ جو بھی بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا نقطۂ نظر اور ایک نتیجہ ضرور پیش کرتے ہیں، آپ نصیحتیں کرتے ہیں، آپ نے اپنے کردار سے تصوف کو زندہ کیا اور آپ نے اپنے عمل سے تصوف کو زندہ کیا ہے۔ 1-2 عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو اختصار کے ساتھ اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کبھی بھی اپنے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش نہیں کی،
ہمیشہ اسلام کی بات کی ہے۔ آپ نے جس جگہ پر آ کر ڈیرا لگایا تھا، قریب ہی ایک جگہ تھی جس کا نام باٹی گیٹ تھا، اور آج بھی وہ اسی نام سے موسوم ہے۔ آپ کے مریدین نے آپ کی محبت میں اس کا نام چینج کر کے حجویری گیٹ رکھنا چاہا۔ تو وہ جو لوگ تھے غیر مسلم تھے، اس وقت ابھی تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ آپ کی بارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ کے مریدین نے یہ نام تبدیل کر کے آپ کے نام سے موسوم کر دیا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کہا، آپ نے فرمایا کہ میرے نام کو مٹا دیا جائے، جو پہلے سے نام تھا اسی نام سے اس کو رکھا گیا۔ تو حجویری گیٹ نام مٹا کر آپ نے باٹی گیٹ رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا میں یہاں پر نام زندہ کرنے کے لیے نہیں آیا، اسلام کو روشن کرنے کے لیے آیا۔ آپ کے اسی خلوص اور آپ کے اسی کردار کی وجہ سے وہی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روحانیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ علم حاصل کرے، اور آپ نے بھی علم حاصل کرنے کے لیے 30 سال تک مسلسل سفر کیا ہے۔ 30 سال سفر کر کے آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ فرمایا جو شخص جو فقیر بغیر علم کے روحانیت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مثال اس بیل کی طرح ہے جو کنویں کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، اگرچہ وہ راستے پر ہوتا ہے لیکن اس کی منزل کوئی متعین نہیں۔ لہٰذا اگر تم منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے علم حاصل کرو۔ اور داتا صاحب کی تعلیمات میں سے ایک دو نصیحتیں آپ کے سامنے ذکر کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ اپنے مریدین کو ہمیشہ شریعت کی پابندی کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ جو بھی آپ کے پاس آتا آپ اس کو قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کرتے، اور جو مرید ہوتے ان کو یہ 3 نصیحتیں آپ ضرور کیا کرتے۔ ان میں سے ایک ہے خدمت خلق، کہ جو بھی آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوتا آپ اسے یہ فرماتے کہ خدمت خلق کرو۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کو راضی کرنے کے لیے خدمت خلق کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے خود بھی خدمت خلق کی ہے، اور داتا صاحب کی خدمت خلق کی قبولیت کا یہ اثر ہے کہ آج 1000 سال ہونے کو ہے کہ داتا صاحب نے جو لنگر جاری کیا تھا وہ لنگر اسی طرح جاری ہے، اور جو دودھ کی سبیلیں اس دور میں لگا کرتی تھی وہ آج بھی اسی طرح دودھ کی سبیلیں بھی جاری ہیں کہ خدمت خلق آپ نے یہ سب سے پہلے تلقین کی، اور اس کے بعد فرمایا اطاعت حق، اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے، ان کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اور تیسری چیز فرمایا طہارت قلب، اپنے دل کو پاک کیا جائے۔ اور دل کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت کے ذکر سے اور اولیاء کرام کی صحبت سے دلوں کو پاک کیا جائے گا۔ احباب بکار، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہمارے سامنے بہت سارے فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ آج تصوف کے نام پر دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ آج کی خانقاہوں پر اہل سنت تو دور کی بات ہمیں دین بھی نظر نہیں آتا۔ لہذا ضرورت سمر کی ہے کہ پھر سے تعلیمات تصوف کو عام کیا جائے، اور اس میں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ آج کسی بھی نصاب میں تصوف کو شامل نہیں کیا گیا۔ تصوف کو باقاعدہ نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے، اور اگر جو نصاب میں نہ بھی ہو تو دینی علوم کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ ہم تصوف کی جو امہات الکتب ہیں جیسے کشف المعجوب ہے، رسالہ قشیریہ ہے اور دیگر کتب ہیں، ہم ان کا مطالعہ کریں اور پھر خود ہم تصوف کی طرف مائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز ہے کہ اس دور میں بھی ہمیں صوفیاء اور عاملین میں فرق کرنا ہوتا ہے۔ جو عامل ہوتا ہے ہم اس کو پیر طریقت اور راہبر شریعت کے نام سے موصوف کرتے ہیں، جبکہ عامل الگ ہیں اور کامل الگ ہیں۔ ہمیں یہ فرق بھی لوگوں کو بتانا ہوگا، ان کو شعور دینا ہوگا۔ ہم جن اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں وہ عاملین نہیں تھے، وہ کاملین تھے، اور جو ان کی صحبت میں آیا ہے انہوں نے اس کو دین کے راستے پر چلایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کی مشکلات آسان کریں گے، نہیں، بلکہ وہ صبر کی تلقین کرتے ہوئے، وہ شکر کی
تلقین کرتے رہے، وہ قناعت کی تلقین کرتے رہے، وہ تو یہ تعلیمات عام کرتے رہے ہیں۔ آج بھی حقیقی معنوں میں صوفیاء وہی ہیں جو اپنے پاس آنے والوں کی تربیت کرتے ہیں اور ان کے سامنے اسی طرح کی تعلیمات عام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں تصوف کو سمجھنے کی، صوفیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔